السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، میں اپنی بات کا آغاز ایک عظیم محدث امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ایک قول سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 4000 حدیثیں جمع کی ہے، لیکن ان 4000 حدیثوں میں مجھے 4 حدیثیں ایسی نظر آئی جو پورے دین کی بنیاد ہے۔ یہ سمجھیے کہ پورے دین کا دار و مدار ان 4 حدیثوں میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث بخاری کی، جس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ بنیادی چیز ہے، عمل اچھے ہیں، نیت اچھی ہے تو عمل آپ کا مقبول ہے۔ نیت کے اندر تھوڑا بھی بگاڑ آ جائے، عمل پورے کا پورا برباد ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جس کے راوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس حکم میں، ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو، وہ مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے، وہ کام کا کرنے والا بھی مردود ہے۔ جو بدعت اور خرافات کرے دین کے اندر، وہ بھی عمل پورے کا پورا برباد ہے۔ عمل آپ کتنا اچھا کیوں نہ کر رہے ہو، آپ کے اس کے اندر اخلاص کتنا اچھا کیوں نہ ہو، نیت کتنی درست کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا وہ عمل سنت سے ثابت نہ ہو، وہ عمل پورے کا پورا مردود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا: عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ عمل کر کر کے تھکے ہوئے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ اور ذلیل کیوں ہوں گے؟ چوری کرنے والے، شراب پینے والے نہیں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھکنے والے۔ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ ان کے عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو دوسری یہ حدیث ہے۔
اور تیسری حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد کہتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، غالباً یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور حلال و حرام کے درمیان میں کچھ امور مشتبہ ہے، جو کوئی ان مشتبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ انسان حلال کی طرف توجہ دے، حرام کو چھوڑ دے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام، تو ان ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی جو چھوڑ دیا اس کا ایمان بھی بچ گیا اور اس کا دین بھی بچ گیا۔ اور چوتھی حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ قبول نہیں کرتا مگر پاک چیزوں کو ہی، جو پاک چیز ہوتی ہے وہی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ان چار حدیثوں کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں پورے دین کی بنیاد ہے۔ ایک، نیت اچھی ہو آپ کی، دوسرا عمل سنت کے مطابق ہو، تیسرا آپ بالکل حلال کمائیں، اور چوتھا یہ ہے کہ حلال کمانے کے بعد جو بھی آپ عبادت کریں گے، صدقہ و خیرات یا نمازیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چار بنیاد ہے۔ ان چار حدیثوں میں آج جو ہماری گفتگو ہوگی یہ آخری حدیث پر کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں پاک چیز کو کمائیں، پاک چیز کو حاصل کریں، تاکہ یہ پاک کمائی میں سے جو بھی ہم خرچ کریں اللہ اس کو قبول کرے، اور پاک کمانے کے بعد جو ہم عبادت کریں اللہ اس کو قبول کرے۔ میرے دوستو یاد رکھیے کہ ہمارے عمل اور ہماری روزی میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ عمل پاکیزہ، اگر روزی پاکیزہ ہوگی عمل پاکیزہ ہوں گے، روزی ہماری حلال ہوگی عمل ہمارے طیب ہوں گے، روزی اگر طیب ہوگی عمل ہمارے صالح ہوں گے، حلال ہم کھائیں گے تو ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، پاک چیزوں کو کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے روزی کے طور پر تم کو عطا کیا ہے، جو پاک چیزیں ہیں اسی کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور تم سب اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، پاک روزی کو اللہ نے اپنی عبادت سے جوڑا ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تمہاری کمائی حلال ہونا چاہیے، تم اپنے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالو تو تم اللہ کی عبادت کر سکو گے، اگر تم اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالو گے تو پھر تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ یہ حکم اللہ نے مومنوں کے ساتھ ساتھ رسولوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کلوا من طیبات، حلال چیزوں کو کھاؤ، وعملوا صالحا، پھر تم نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر، ترتیب کو آپ دیکھیں، پہلے اللہ نے کہا حلال کھاؤ، پھر کہا نیک عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے حلال نہیں کھاؤ گے تو تمہارا کوئی عمل نیک شمار نہیں ہوگا، تم اگر اس کو نیک سمجھو لیکن وہ نیک نہیں بن سکتا جب تک تم حلال لقمہ نہ کھاؤ، اپنے جسم کو حلال لقمہ اپنے جسم کے اندر نہ ڈالو، وہ عمل کرنا بیکار ہے۔ تو پہلے شرط اللہ نے یہ رکھی، نبیوں انبیاء جیسی عظیم جماعت سے اللہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تم حلال کھاؤ پھر اس کے بعد نیک عمل کرو۔ اور میرے دوستو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہر چیز حلال کر دی ہے، حرام بہت کم چیزیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، ہر چیز حلال ہے، حرام بہت کم چیزیں ہیں۔ آپ اگر ایک فہرست تیار کریں، ایک لسٹ دیکھیں تو حلال بہت ساری چیزیں ہیں اور حرام چیزیں بہت کم ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر ہم حلال چیزوں کو حرام طریقے سے اپناتے ہیں تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ روپیہ پیسہ حلال ہے،
جائز ہے، لیکن اگر آپ ان روپیوں کو رشوت کے راستے سے لیتے ہیں تو آپ کا یہ روپیہ لینا حرام ہو جاتا ہے۔ مال حلال ہے لیکن اس مال کو آپ سود کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہ مال آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ بزنس اور کاروبار حلال ہے لیکن یہ بزنس جھوٹ بول کر آپ کرتے ہیں تو آپ کا یہ بزنس حرام ہو جاتا ہے۔ خرید و فروخت جائز ہے لیکن آپ خرید و فروخت کرتے ہوئے عیب کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار حرام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان کے دعوے دارو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ظلم و زیادتی کر کے نہ کھاؤ، زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر کے نہ کھاؤ، اور جو ہے لوگوں کو ستا کے مت کھاؤ، جھوٹ بول کر نہ کھاؤ، بلکہ لوگوں کے مجبوری کا فائدہ اٹھا کے مت کھاؤ، چانس کے پلاٹ خرید کے بیچنے والے کے حلق پر جو ہے چھری رکھ کر مال کو نہ کھاؤ کہ جتنا ہو سکے اس کو دباؤ اور اس کا مال کھا لو، نہیں، آپس میں رضامندی کے ساتھ تم کاروبار کر سکتے ہو، لیکن ناجائز قبضے کرنا، اور آج کل تو یہ معمول بن چکا ہے، حکومت کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے میرے دوستو۔ زمین اگر آپ کی نہیں ہے، کسی کی بھی زمین اگر کسی کی بھی نہ ہو، حکومت کی زمین ایک بالش بھی آپ اگر قبضہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، آپ کی زمین نہیں، آپ قبضہ نہیں کر سکتے۔ بہت ماحول بن چکا ہے، گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کر کے پٹے بنا کر بیچ رہے ہیں، ایسے پٹے بنا کر کوئی بیچتے ہیں تو ایسے بٹے بازوں سے آپ کچھ نہ خریدیں، یہ خریدنا حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی بھی زمین ایک بالش ناجائز طور پہ قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو یہ حقوق کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حقوق کے معاملے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، بلکہ حقوق کا آپ اندازہ لگائیے کہ جانوروں کو بھی اللہ نے حقوق کا معاملہ جانوروں سے بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر، انسان تو چھوڑیے، چرند پرند جتنے بے زبان جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو معاف کر دیا، ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن جہاں حقوق کا معاملہ ہے اللہ ان سے بھی بدلہ دلائے گا۔ جیسے مشہور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے اور کہیں گے تم اس کو مارو، بدلہ کیونکہ حق کا تھا ایک دوسرے کا، اللہ وہ بدلہ دلائے گا، پھر کہے گا کہ کونوا ترابا، تم سب مٹی بن جاؤ، تو سب مٹی بن جائیں گے، اور ایک کافر ان کو دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی بن جاتا تو کتنا اچھا تھا، کاش میں بھی جو ہے کوئی جانور دنیا میں رہتا، کوئی بکرا رہتا، کوئی بیل رہتا، کوئی کتا رہتا تو کتنا اچھا تھا، تاکہ اب جو مصیبتیں آنے والی ہے میں اس سے بچ سکتا تھا۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی رکھا کہ آپ لوگوں میں حلال چیزیں، یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو آپ حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک اور گندی چیزوں کو آپ حرام کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں، رزق اللہ نے ہماری قسمت کا لکھ دیا ہے۔ اس وقت جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کر یہ لکھ دیا، بلکہ اس سے پہلے جب زمین و آسمان کچھ نہ بنا تھا، بلکہ جو ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو بنایا اور کہا کہ لکھ، اور قلم نے قیامت تک کے آنے والے سب چیزوں کو لکھ دیا۔ اس میں ہم کو بھی لکھ دیا گیا کہ ہم کب پیدا ہوں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا پئیں گے، کتنے سال زندہ رہیں گے، روزی لکھ دی گئی، اور پھر اس روزی جو اس وقت لکھ دی گئی لوح محفوظ میں، پھر جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اس کا رینیول ہوا، اس کی تجدید ہوئی، اور فرشتے نے پھر دوبارہ 4 چیزیں لکھ دیا۔ روح فرشتے نے ڈالا، روح کب نکلے گی فرشتے نے لکھ دیا، اور پھر یہ بھی لکھ دیا گیا یہ کیا کمائے گا، کتنا کھائے گا، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید، نیک ہوگا کہ بدبخت، ہر چیز لکھ دی گئی۔ میرے دوستو جتنا اللہ نے رزق ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وقت تک
ہماری موت نہیں آ سکتی، جب تک کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ایک دانہ ہمارے حلق میں نہ چلا جائے ہم مر نہیں سکتے۔ اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے، ایک گھونٹ اگر پانی کا ہمارا باقی ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا تھا، وہ گھونٹ پانی کا جب تک ہم نگل نہ لے ہماری روح قبض نہیں ہوگی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر جب لکھی گئی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، پھر کیوں ہم حرام طریقے سے مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لالچ، یہ حرص، یہ کروڑ پتی بننے کی آرزو اور تمنا۔ تو محترم حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا کہ لالچ جو انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں گا، میں مال کو حاصل کر لوں گا، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں اور یہ آرزو اور تمنائیں اور یہ خواب جب انسان دیکھتا ہے تو پھر ناجائز طریقے کو وہ اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کروڑ پتی بن جاؤں گا، وہ یہ سوچتا ہے میں جھوٹ بول کر جو ہے ناجائز طریقے سے مال کھا کے کروڑ پتی بن جاؤں گا، وہ یہ سوچتا ہے میں وراثت میں اپنی بہنوں کا حق مار کر میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس کو اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی، اور جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے رزق کو نہ کھا لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کا رزق حلال طریقے سے تلاش کرو، جائز راستے سے تلاش کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے رزق کو تلاش کرنے والے کو آپ نے بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو شخص یہ 3 کام کر لے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو حلال کھائے، اور دوسری چیز جو سنت کے مطابق عمل کرے، اور تیسری چیز جو لوگوں کو تکلیف نہ دے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور میری امت میں آخری زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو حلال کی جستجو اور حلال کی کوشش کریں گے۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے، حلال کمائی کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جس کی روزی اچھی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا، جس کی روزی حلال ہوگی اس کا عمل صالح ہوگا۔ حرام کھانے والے کو نیکی کرنے میں کوئی سکون نہیں ملتا۔ آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، نیکی کرتے ہیں، نیکی میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، نیکیاں کر رہے ہیں، دل کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو تلاش کریں، کہیں ہماری روزی میں کوئی حلال کمائی تو داخل نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عبادتوں میں ہم کو سکون میسر نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اگر آپ کے عبادت کے اندر آپ کو سکون نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمائی کے اندر کچھ نہ کچھ حلال کا لقمہ اور حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی کمائی میں آپ کو سکون نہیں ملتا، بلکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، اور اس طرح نماز میں دل نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، حلال کی کمائی ہوگی، عبادتوں میں آپ کو لطف آئے گا، عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ حلال کماؤ گے، نماز پڑھو گے تو ایسی نماز پڑھو گے دل کو سکون میسر آئے گا۔ حلال کماؤ گے، قرآن پڑھو گے تو دل کو جو ہے ایسا سکون ملے گا کہ نماز توڑنے کو دل نہیں چاہے گا۔ صحابہ اکرام کی مثالیں ہیں، تیر پر تیر لگ رہے ہیں تب بھی نماز نہیں توڑتے۔ نماز کے اندر وہ لطف، وہ مزہ آئے گا، یہ حلال کھانے کی برکت۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حلال اگر ہم کھائیں گے تو عمل بھی ہمارے قبول ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ اگر حرام کھا کر بہت سارے عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لوگوں کا حق مار کر غریبوں کے لیے لنگر لگا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسا غریبوں کو کھلانے کا؟ لوگوں کا حق مار رہے ہیں، مالداروں کو لوٹ کر غریبوں کو کھلانا، یہ نکسلائٹ کا فلسفہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا حق جو ہے غصب کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں پر غریبوں میں خیرات کر رہے ہیں، غریبوں میں صدقہ کر رہے ہیں، لنگر لگ رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، غریبوں میں جو ہے کٹ بانٹ رہے ہیں، آپ جو ہے راشن کٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور آپ کے معاملات
آپ کے معاملات بالکل الٹے ہیں، لوگ آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، لوگوں کا ان کا حق نہیں دیتے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہوگا؟ اللہ کی قسم نہیں ہوگا۔ مال آپ کا ہے، آپ خرچ کیجئے، مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیجئے، اللہ قبول کرے گا۔ لوگوں کا حق مار کر، مالداروں کا حق لوٹ کر، اور جو ہے آپ بزنس مین کا حق مار کر آپ غریبوں کو کھلاتے ہیں، یہ کون سی میرے دوستو یہ سخاوت ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ یاد رکھیے، قبول عمل کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہوں تو پھر آپ کو حلال روزی تلاش کرنا چاہیے۔ آپ کی کمائی کا ایک ایک لقمہ حلال کا ہو، آپ کے گھر کی ایک ایک اینٹ جو ہے حلال کی ہو۔ آپ نے بلڈنگ بنائی ہے تو بلڈنگ میں لگائی جانے والی ایک ایک اینٹ حلال کی ہونا چاہیے۔ آپ لقمہ کھا رہے ہیں، ایک ایک دانہ حلال کا ہو۔ میرے دوستو، آج ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ آج ہے کوئی یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ سکے کہ میں نے گھر بنایا ہے، اللہ کی قسم میرے گھر کی ایک ایک اینٹ حلال پیسوں کی ہے، اس میں نے کسی کا حق نہیں مارا؟ ہے کوئی آج کے زمانے میں یہ دعویٰ کرنے والا؟ کدھر گیا میرے دوستو ہمارا تقویٰ؟ لوگوں کا حق مار کر، جو ہے زکوٰۃ کے پیسے کھا کر، اور پھر جو ہے جس کو جہاں موقع ملا وہ اپنا ہاتھ منہ مارتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے جو بھی لقمہ کھایا ایک ایک دانہ میرا حلال کا ہے؟ کون ہے یہ آج یہ دعویٰ کر سکے میں نے اپنی اولاد کو حلال کے علاوہ کچھ نہیں کھلایا؟ کون ہے آج دنیا میں؟ اللہ اکبر۔ خیر القرون میں آپ دیکھیں، امام بخاری کے والد بڑے بزنس مین تھے، کروڑ پتی تھے، مرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، اللہ کی قسم میری جو لاکھوں کی پراپرٹی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان لاکھوں کروڑوں روپے میں ایک دینار ایسا نہیں جو حرام کا ہو، میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے کہا حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک بھی ایک دینار میری کمائی کے اندر نہیں ہے جس میں شک ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، لیکن ہم کیا ہیں؟ یہی تو اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا تو پیدا کون ہوئے؟ پیدا امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ حلال کھلانے کی برکت ہے، اولاد کو حلال کھلائے تو امام بخاری رحمہ اللہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت پیدا ہوئی، جو انہوں نے وہ کام کیا نہ ان سے پہلے کسی نے وہ کام کیا، نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی ویسا کام کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد کا درجہ دیا گیا۔ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ امت اس بات پر متفق ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ہے قرآن کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے دوستو، حلال کھاؤ، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، اپنے بیوی کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالو۔ اللہ کی قسم اس کی برکات، اس کی جو ہے آپ اپنی زندگی میں محسوس کرو گے، عبادت کا لطف محسوس کرو گے، گھروں میں خوشیاں محسوس کرو گے، اولاد کو فرمانبردار محسوس کرو گے۔ حلال کھلاؤ گے تو بیویاں فرمانبردار رہے گی، حلال کھلاؤ گے تو عورتیں جو ہے اولاد ایسی دیندار آپ کی بنے گی جو آپ کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گی۔ حرام کھاؤ گے، حرام کھلاؤ گے تو یہی بیویاں دشمن بن جائے گی اور اولاد ماں باپ کے نافرمان بنیں گے۔ میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال کھائیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، حرام کمانے سے یا حرام طریقے پر جانے سے 1 روپیہ بھی آپ اپنی قسمت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں حرام کمانے کی، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے 1 روپیہ بھی آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے لکھ دیا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ہر نماز کے بعد جو دعا سکھائی گئی اس کے اندر یہی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، جس کو تو دینا چاہے، تو عطا کرنا چاہے، تو مال دینا چاہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی، ولا موتی لما منعت، اور اگر تو دینا نہ چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج لاک ڈاؤن کے جو ہے دور میں ہم گزر رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں بہت بزنس ختم ہو گئے، بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر بہت سارے لوگوں نے حرام طریقے کو اپنایا، ناجائز طریقوں کو اپنایا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم حرام طریقے کو نہ اپنائیں گے تو پھر یہ لاک ڈاؤن میں جب ہماری جو ہے جاب چلی گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، ہمارے بیوی بچوں کو کون کھلائے گا؟ اللہ کی قسم میرے دوستو، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے یہ وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ زمین پر رینگنے والا کوئی ایسا جانور نہیں جس کی روزی کے ہم ذمہ دار ہو۔ انسانوں تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو انسان ہو، کوئی رینگنے والا کیڑا، کوئی ایسا کیڑا جو سادی آنکھ سے بھی تم کو نظر نہ آتا ہو، لیکن اس کی روزی کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ٹھکانے کو ہم جانتے ہیں، جہاں جو موجود ہے ہم اس تک اس کی رزق کو ہم پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، اسی لیے ہمیں رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی عقیدے سے گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم موحد ہیں، اگر ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ روزی دینے والا ہے۔ وہ اس نے پیدا کیا تو وہی رزق دینے والا ہے، اور رزق دینے میں وہ سب سے بہترین ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ دکان پر بیٹھے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر دکان بند کر کے میں نماز کو جاؤں گا، دکان کا کرایہ کون دے گا؟ اللہ کی قسم، آپ موحد نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں۔ آپ کا عقیدہ غلط ہے، اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کو تو رزاق کہا، لیکن اپنے آپ کو آپ رزاق سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں محنت کروں گا دکان پر بیٹھ کر، بیوی بچوں کو میں کھلاؤں گا، دکان بند کر کے نماز کو جاؤں گا، کیسے کرایہ دوں گا؟ اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، عقیدہ بدلنا ہوگا۔ رزاق رب العالمین ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، جو آپ کو بھی دیتا ہے اور آپ کی اولاد کو بھی دیتا ہے۔ اور جس اولاد کے لیے ہم نمازوں کو ضائع کر کے کما رہے ہیں، اللہ کی قسم جب ہم مر جائیں گے یہی اولاد ہم کو اپنے گھر سے نکال کر اکیلے قبرستان میں چھوڑ کر آئے گی۔ تو میرے دوستو، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے۔ تو عقیدہ مضبوط اگر آپ کا ہے تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے ماننا پڑے گا رزاق اللہ ہے، اور اللہ جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہیں گا۔ اب مجھے چاہیے کہ میں اس رزق کو حلال طریقے سے تلاش کروں، رب کی نافرمانی نہ کروں۔ میرے دوستو، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جسم حرام لقمے سے بنا ہوا ہے، تو پھر آپ بتائیے جنت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جسم حرام لقمے سے پلا ہو وہ جسم جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ ہم یہاں فخر اور غرور کے اندر مبتلا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہم کھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر ہم کما رہے ہیں، پلاٹ بیچتے ہوئے دھوکے دے رہے ہیں، اور لوگوں کو جس کو نہیں معلوم قیمت زیادہ رقم ہم اس سے وصول کر کے کھا رہے ہیں، اور پھر ہم موحد ہیں۔ بتائیے اب ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارا جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حرام لقمے سے بنا ہو، اب ہم موحد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے دن ہمارے جسم کو جہنم میں جلا کر خاکستر کر کے توحید کی بدولت اللہ جنت میں ڈالے گا، لیکن جتنے دن جسم جلے گا کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں، جو آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ ہوگی۔ دنیا کی آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس آگ کو ہم برداشت نہیں کرتے، اس سے 70 بار زیادہ جو آگ کی تپش ہو وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو، ہم حلال کو کھائیں، حرام نہ کھائیں، عبادتیں برباد ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمازیں قبول ہو، حلال کھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ و خیرات قبول ہو، حلال کھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حج اور عمرے قبول ہو، حلال کھائیں۔ میرے دوستو، حرام کھانے والا اگر بیت اللہ جا کر بلکہ عرفہ کے میدان میں رو رو کر بھی دعا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ جاتا ہے اور بیت اللہ جا کر میدان عرفہ جاتا ہے، جو ایک عظیم دن ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ چھوٹا اور سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی اتنی مغفرت کرتے ہیں، کسی اور دن مغفرت نہیں کرتے۔ ویسے مقام پر جاتا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے؟ پراگندہ بال ہے، پراگندہ کپڑے ہیں، پراگندہ چہرہ ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اور عاجزی کی انتہا ہے۔ عاجزی و انکساری کا مرقع بن کر وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر! دعا قبول کرنے کے تمام طریقے اس کے پاس ہے۔ ایک تو سفر ہے، سفر میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک تو اس کی حالت فقیروں والی حالت ہے، مسکینی اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے، اور مسکین بن کر جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ویسے مقام پر جا کر وہ رو رو کر اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ اے میرے رب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ جواب دیتا ہے مطعمہ حرام و مشربہ حرام و
وملبسہ حرام، اے میرے بندے تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، کیسے میں تیری دعا کو قبول کروں؟ تجھ کو دوں تو میں کہاں سے دوں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نماز میں تو ہم نے نبی کے سنت کو دیکھا ہے کہ ہم نے معاملات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ کی حدیث کی طرف ہم نے توجہ کی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم نماز سنت کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، جتنا نماز نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، اتنا ہی معاملات نبی کے سنت کے مطابق کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور معاملات کو ہی دین کہا گیا ہے۔ اخلاق بھی آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کے اخلاق کا پتہ مارکیٹ میں چلے گا، آپ کے اخلاق کا پتہ لین دین میں چلے گا، آپ کے اخلاق کا پتہ معاملات میں چلے گا کہ آپ کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ صرف ہم کو یہ نہیں کہا گیا نماز سنت کے مطابق پڑھو، چہرہ سنت کے مطابق رکھو، لباس سنت کے مطابق پہنو۔ اس معاملے میں تو ہم بڑے بڑے علماؤں کو ہرا دیں گے۔ ہم اس معاملے میں تو جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ سندیں ہیں، بہت زیادہ دلیلیں ہیں، لیکن کبھی ہم نے معاملات اور اخلاقیات پر بھی ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے ان معاملات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ میری عبادتوں کا کیا ہوگا جو میں حرام کھا کر عبادت کر رہا ہوں؟ اس لیے میرے دوستو سلف و صالحین کے تعلق سے آتا ہے، جب شوہر کمانے کے لیے باہر جاتا، ان کی عورتیں دروازے تک ان کو چھوڑنے آتی اور دروازے کے پاس نصیحت کرتے ہوئے کہتی، دیکھو ہمارے سرتاج تم کمانے جا رہے ہو، اللہ کی قسم ہم کو دال روٹی پسند ہے، لیکن حرام کی کمائی سے بریانی ہم کو مت کھلاؤ، حرام کی کمائی سے گوشت مت کھلاؤ، حرام کی کمائی سے جہنم کی آگ ہمارے پیٹوں میں مت بھرو۔ ہم دال روٹی پر گزارا کر لیں گے، لیکن جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ عورتیں کیسے تھی؟ اور آج ہماری عورتوں کو کچھ احساس نہیں، شوہر کیسے کما رہا ہے کچھ پرواہ نہیں۔ آپ اگر باہر جا رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایک لسٹ آپ کو لا کے دے گی کہ یہ سامان کی ضرورت ہے، گھر میں پہنچا دو۔ کس طریقے سے تم لاتے ہو ہم کو پرواہ نہیں۔ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، عورتوں کا بھی کام ہے اپنے شوہر کی کمائی پر نظر رکھے، شوہر کو نصیحت کرے، دیکھے کہ شوہر حرام طریقے سے کچھ کما رہا ہے۔ بیویاں سمجھائیں کہ آپ ہمارے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں، ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں گے، ہم مختصر زندگی گزار لیں گے، لیکن اپنی اور ہماری آخرت کو تم برباد نہ کرو۔ حرام کھانے سے جہاں دنیا برباد ہوتی ہے وہاں آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حرام کھانے سے عمل قبول نہیں ہوتا، اور تیسری چیز یہ ہے جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ دن رات دعا کرتے رہے، وہ اللہ کو پکارتے رہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، اے سعد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب بھی تم دعا کرے اللہ تمہاری دعا قبول کر لے، تم اگر مستجیب الدعوات بننا چاہتے ہو تو تم حلال کھاؤ، تم مستجیب الدعوات بن جاؤ گے۔ حلال لقمہ پیٹ میں ڈالو، تم پکارو گے، تمہاری آواز عرش الہی کو دستک دے گی۔ اور ہوا یہی، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ مستجیب الدعوات تھے، یہ کسی کے بارے میں بد دعا کر دیتے، وہ بد دعا واقع ہو جاتی۔ مشہور تھا کہ سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، کئی ایسے واقعات ہیں، لوگ سعد رضی اللہ عنہ سے جا کر دعا کی درخواست کرتے۔ اسی طرح میرے دوستو، میرے عزیزوں، ہم کو چاہیے کہ ہم بلکہ حلال روزی کے سلسلے میں نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت حلال روزی کو تلاش کرتے۔ ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اللہ نے اس میں چند نوجوانوں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے 309 سال تک غار میں سلا دیا تھا۔ 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اور ان کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ساتھی کو یہ کہتے ہیں، احدکم بورقکم الی المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما، کہ یہ ایک اشرفی لے کر، ایک چاندی کا سکہ لے کر تم بازار جاؤ، اور بازار جانے کے بعد یہ دیکھو کہ ایھا ازکی طعاما، کون سی روزی حلال ہے، کون سا مال حلال ہے، یہ مال لے کر آؤ تاکہ ہم حلال مال کو کھائیں۔ اللہ اکبر، 309 سال سو رہے ہیں، جب آنکھ کھلی، کھانے کی فکر ہوئی اور پیٹ میں بھوک مچل رہی ہے تو بھی یہ احساس ہے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے۔ ایک آدمی کو یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں، دیکھو جاؤ اور حلال لقمہ تلاش کر کے لے کے آنا۔ میرے دوستو، اس طرح حلال لقمے کے لیے صحابہ اکرام نے بھی بہت کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول، ایک مرتبہ ان کے غلام نے ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا،
بھوک کی وجہ سے انہوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا اے ابو بکر آپ نے پوچھا نہیں یہ مال کیا تھا؟ پوچھا کہاں سے لائے تھے؟ کہا زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا۔ کہانت کا مطلب اندازے پہ تیر مارا کرتا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ایسے ہوگا، اور تیر وہ نشانے پہ لگ گئی۔ اب اس شخص نے مجھ سے ملاقات کی، میں نے زمانے جاہلیت میں جو باتیں میں نے کہی تھی اس کی بات صحیح ہو گئی، تو اس نے خوشی میں مجھے کھانے کے لیے یہ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قے کر دیا، فوراً منہ میں انگلیاں ڈالی، نکالا اور کہا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ حلال و حرام کے بارے میں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر پر تھے، سخت بھوک لگی، اترے اور اونٹنی کا دودھ پیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اونٹنی تو زکوٰۃ کی تھی اور زکوٰۃ تو مجھ پر جائز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کو قے کر دیا، اس کو اپنے پیٹ میں سے نکال دیا۔ وہ کیسے نفوس قدسیہ تھے، حلال و حرام کے تعلق سے کتنی تمیز کرتے تھے۔ آج کہاں گئے وہ معاملات؟ جو ہے آج جو ہے غبن کا سلسلہ چلا ہوا ہے، آج مال ناجائز کو مفت میں کھانے کا سلسلہ چلا ہوا ہے، آج زکوٰۃ اور چندے کے مالوں کو لوگ اسی طرح کھا رہے ہیں بغیر کسی اللہ کے ڈر کے۔ یہ میرے دوستو جو ہے بے شرمی ہے، اس سے عبادتیں آپ کی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کی فکر کریں، حلال کھانے کی فکر کریں، ہماری کمائی حلال ہو تو عبادتوں میں بھی ہم کو مزہ آئے گا اور عبادتوں میں بھی ہم کو لطف آئے گا، اولاد بھی ہماری نیک و صالح نکلیں گی۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، سلف و صالحین کے تعلق سے ایک عورت کا قصہ ملتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت امام احمد بن حنبل، دیکھیے عورتوں میں بھی کس طرح حلال و حرام کی تمیز کا خیال و احساس تھا۔ میرے دوستو کہاں گئے وہ معاشرہ، کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ دنیا سے آج ناپید ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے پر آپ نظر ڈالیں، ہم جو ہے کس طرح دھوکے دے کر مال کو بیچتے ہیں، اور دھوکہ دے کر مال بیچنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت الفاظ آپ نے کہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گیہوں بیچ رہا ہے۔ آپ نے جو ہے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر جو ہے بھیگے ہوئے گیہوں تھے، اوپر خشک تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی رات بارش ہوئی تو کچھ گیہوں بھیگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، جو بھیگے ہوئے گیہوں ہیں اس کو اوپر رکھ دیتے تاکہ لوگ اس کو دیکھتے۔ پھر آپ نے کہا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو کسی مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دیتا ہے، آپ نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج دھوکے کا سلسلہ چل پڑا ہے، لوگوں کو دھوکے دے کر مال کو ناجائز کھانا، لوگوں کی پراپرٹی اگر کسی کو قیمت نہیں معلوم، چانس کی پراپرٹی سمجھ کر قیمت کم کر کے اس کو خریدنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں کو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے۔ صحابی رسول ہیں جریر بن عبداللہ، اپنے غلام کو بھیجتے ہیں جاؤ جا کر میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ غلام جاتا ہے، جا کر ایک گھوڑا جو ہے خریدتا ہے۔ گھوڑا والا گھوڑے کی قیمت کہتا ہے 500 درہم، غلام چکاتا ہے۔ یہ عام طریقہ ہے، کوئی قیمت کہتا ہے تو خریدنے والا چکاتا ہے۔ غلام چکا کر 300 درہم میں گھوڑا خرید کر لاتا ہے اور حضرت جریر بن عبداللہ سے کہتا ہے یہ گھوڑا میں 300 درہم میں لایا ہوں۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اتنا عمدہ گھوڑا تم نے کیسے 300 درہم میں خریدا؟ ہو سکتا دو وجوہات ہو، اس وجہ سے اس نے کم قیمت میں گھوڑے کو بیچ دیا ہو۔ ایک وجہ اس کو مارکیٹ کا پتہ نہ ہو، اس کو گھوڑی کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے وہ بہت مجبور ہو، پیسوں کی اس کی ضرورت ہو، تم چلو مجھے اس کے پاس تاکہ ہم جو حقیقت معلوم کریں۔ لے کر جاتے ہیں اور اس گھوڑے بیچنے والے کو تلاش کیا جاتا ہے۔ جب وہ ملتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنے عالی نسل کا گھوڑا اور اتنا شاندار گھوڑا تم نے 300 درہم میں کیسے بیچا؟ یہ تو 600 درہم کا گھوڑا ہے۔ اور پھر اس کو 600 درہم ادا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں کسی مسلمان کو ہرگز دھوکہ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ مثالیں، یہ حقیقی واقعات کیا موجودہ دور میں دور دور تک دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی قیمت کم کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہے، اور کم قیمت کر کے اور اس کو جو ہے اس کو تکلیفیں دے کر اور اس کے عیب بیان کر کے اس کی پراپرٹی کے بھائی یہ نہیں بکے گا، یہ جو ہے پریشان ہے، یہ پورا اندر ہے اور اس کا جو ہے فیسنگ کم ہے، جتنے عیب ہے بتاتے ہیں۔ جب اس سے خریدنا ہوتا ہے اور جب وہ کم قیمت میں خرید لیتے ہیں اور جب بیچنا ہوتا ہے تو پوری فضیلتیں اس کے اوپر آ جاتی ہے۔
اب یہاں سے جو ہے بائی پاس جانے والی ہے، اب یہ چورستے پر آ جائے گا، اب جو ہے فلاں بلڈنگ یہاں آنے والی ہے، یہ گورنمنٹ کے پورے آفیسز یہیں آنے والے ہیں، اور یہ پیچھے یہ تو بس اسٹاپ کا ایریا بننے والا ہے، پوری فضیلتیں بتا کر جو ہے قیمت زیادہ کر کے بیچتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے دوستو؟ کیا ہم سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس سے 1 روپیہ کیا بڑھ جائے گا؟ اللہ کی قسم میرے دوستو، 1000 بار قسم کھا کے کہتا ہوں، اور اگر آپ مومن ہیں آپ کو بھی ایمان رکھنا ہوگا، اللہ نے جو لکھا یہ تقدیر کے فیصلے اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی تقدیر کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تقدیر پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کے بارے میں آپ نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور تقدیر پر ایمان نہ لائیں، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سونے، اس پہاڑ برابر سونے کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، تقدیر پر ایمان رکھیے، آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اور اسلام نے ایک اصول بتایا ہے، اس اصول کے مطابق تجارت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان کرو، نہ تم نقصان اپنے آپ پر اٹھاؤ نہ کسی اور کا نقصان کرو۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، بیچنے والے کا بھی یہ جذبہ ہو کہ خریدنے والے کا کچھ نقصان نہ ہو، خریدنے والے کے اندر یہ جذبہ ہو، بیچنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے، اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بن جائے گا، ہمارا معاشرہ خیر و برکت والا معاشرہ بن جائے گا، معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں گے۔ میرے دوست امیر صاحب نے اشارہ کر دیا ہے، وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ رزق حلال کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، رزق حلال کا ہماری عبادتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، رزق حلال کا ہماری دعاؤں سے بڑا گہرا تعلق ہے، رزق حلال کا ہماری بیوی اور بچوں کی فرما برداری سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو رزق حلال جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب سننے والوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھوکہ فریب اور مسلمانوں کو دھوکے دینے سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو عتیق الرحمن حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھول باب۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا،